ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں سال حکومت کی۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم و شان عمارات تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کڑی ہے۔ لاہور، دہلی، آگرہ اور ہندو پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے شاہکار نمونے آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بلکہ انہی میں سے ایک پرشکوہ عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، تاج محل کس نے، کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا یہ واقعی کسی کی یادگار محبت کی نشانی ہے؟ تاج محل پر کتنے اخراجات آئے تھے؟ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ایسے تاریخی، دلچسپ اور عجیب و غریب ویڈیوز کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ دوستو، آج دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کے 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ دوستو، 1628 میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کے وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستو، ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہاں کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ان کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ دوستو، ممتاز کی شادی شاہ جہاں کے ساتھ 1612 میں ہوئی تھی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور ان کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کے کئی اہم ترین مہر ان کے پاس ہوتی تھی۔ دوستو، شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14ویں بچے کے پیدائش پر دوران زچگی وفات پا گئی۔ وفات کے فوراً بعد ممتاز کو عارضی طور پر برہان پور میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ موسیقی سے دور ہو گئے، بال چند دنوں میں ہی سفید ہو گئے اور ہر طرح کی تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ لیکن دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی کندہاری بیگم سے ہوئی۔ ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی، جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی تھی۔ دوستو، ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا جسد خاکی برہان پور سے آگرہ لایا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا تھا۔ اس کی بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم و شان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا تھا۔ دوستو، مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ مرکزی عمارت اس احاطے میں موجود ہے۔ وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر تیار کیا گیا۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبرے کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ چھوٹے گنبد بھی موجود ہے
دوستو گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلس تھا، مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلس لگا دیا جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہے۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں ایک شاہ جہاں کا اپنا جبکہ دوسرا ممتاز محل کا مقبرہ ہے جو اصل قبروں کے عین اوپر بنائی گئی ہے۔ دوستو اصل مقبرے تہخانے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خفیہ راستے اور کمرے بھی موجود ہیں جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ آج تک بند ہی ہے۔ دوستو ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی۔ اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتی ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 20,000 مزدور اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے۔ ان ملکوں میں تبت، اٹلی، مصر، افغانستان، سری لنکا وغیرہ شامل ہے۔ تاج محل جیومیٹری اور حساب کے قوانین کے لحاظ سے اس قدر پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہر دور کے ماہرین تعمیرات نے تاج محل کو مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ مانا ہے۔ دوستو اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا، اس حوالے سے کئی لوگوں کا نام سامنے آتا ہے۔ کچھ مورخین نے استاد عیسیٰ افندی نامی ایک ایرانی انجینئر کا نام لکھا ہے، لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس عمارت کا اصل معمار ایک فرانسیسی معمار آسٹن دی بورڈو تھا۔ کچھ کا یہ کہنا تھا کہ آسٹن ہی دراصل استاد عیسیٰ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے معمار کے طور پر اٹلی کے ایک انجینئر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ شاہ جہاں خود ایک معمار اور بہترین انجینئر تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت خود اس نے ڈیزائن کی ہو۔ ان سب کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے۔ دوستو یہ وہی احمد لاہوری ہے جنہوں نے دہلی کا لال قلعہ بھی ڈیزائن کیا تھا۔ البتہ اس بات پہ سب مورخین متفق ہے کہ یہ عمارت محمد حنیف عبد الکریم خان اور مکرمت خان کی سپرویژن میں تعمیر ہوئی۔ دوستو تاج محل کے بارے میں کئی مفروضی بھی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا سکے، لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مفروضہ بھی کافی عرصے سے لوگوں میں مشہور رہا کہ تاج محل دراصل ایک ہندو دیوتا شیو کا مندر ہے اور اسے شاہ جہاں نے نہیں بنوایا، لیکن یہ مفروضہ کئی ہندو مورخین اور خود ہندوستانی حکومت نے رد کر دیا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا نشان دبا دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔